بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم محترم محتشم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا بیان مسلمانوں کو نصرانی لوگ عیسائی کس طرح بناتے ہیں اس حوالے سے ہے کہ نصرانیوں کی یہ تحریک کب سے جاری ہے اور کیسے لوگ مسلمان، حالانکہ اپنے دین پر پختہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود نصرانی لوگ مسلمانوں کو عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اہل باطلہ کا اہم ترین ہدف الردہ ہے، یعنی مسلمانوں کو مرتد بنانا اور اسلام سے خارج کرنا۔ اس سلسلے میں بہت وسیع پیمانے پر نصرانیت کے تبلیغ کا کام آج بھی جاری ہے اور ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم اس تحریک کا جائزہ لیں گے۔ اس تحریک کو تنصیر یا تبشیر کہا جاتا ہے۔ تنصیر اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمان کو نصرانی بنانا، اور تبشیر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو خوشخبری دینا، ان کو باغ دکھانا، ان کو جنتوں کی خوشخبری دینا، مال و دولت کی خوشخبری دے دے کر مسلمانوں کو نصرانی بنانا۔ تنصیر سے مراد وہ تحریک ہے جس کا مقصد غیر نصرانی اقوام کو باضابطہ طور پر نصرانیت میں داخل کرنا۔ اس تحریک سے وابستہ لوگ مشزی کہلاتے ہیں۔ مشزی یعنی کہ عیسائی لوگ کہلاتے ہیں۔ یہ اپنی مہم کو عموماً تبشیر، خوشخبری کا نام دیتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ ہم انسانوں کو مایوسی، گناہوں اور جہالت، اندھیرے سے نکالتے ہیں اور نجات کی بشارت دیتے ہیں۔ اس لیے ان کو تبشیر کا نام دے کر لوگوں کو ورگلاتے ہیں۔ تحریک تنصیر کی تاریخ کب سے جاری ہے؟ تحریک تنصیر کی داغ بیل تقریباً 5 صدیاں قبل پڑ چکی تھی۔ اس کی کارگزاری کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو یا غیر نصرانی قوم کو، غیر عیسائیوں کو جبراً زبردستی کر کے، تشدد کر کے نصرانی بنایا جائے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ تبلیغ اور ترغیب کے ذریعے نصرانیت کی اشاعت کی جائے۔ جبراً نصرانی بنانے کا دور کب سے جاری ہوا؟ جبراً نصرانی بنانے کی مہم سب سے پہلے اسپین میں شروع ہوئی۔ اسلامی اندلس کا خاتمہ ہوا تو ساتھ ہی اسپین کے بادشاہ فرڈینینڈ نے وہاں کے مسلمانوں کو زبردستی نصرانی بنانا شروع کر دیا۔ پرتگال میں شاہ مینوال نے بھی یہی کچھ کیا۔ پھر افریقہ کے کئی ریاستوں کو اس تجربے کی بھیٹ چڑھا دیا گیا۔ پھر دوسرا جو حصہ اور جو دوسرا طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا تبلیغ کا اور ترغیب کا، اس کے ذریعے انہوں نے غیر نصرانی قوم کو نصرانی بنایا۔ تو مذہب کو تبلیغ کے ذریعے پھیلانے کا کام پیرس کے سینٹ میری کلیسا کے 7 عیسائی طلباء نے شروع کیا، جنہوں نے 15 اگست 1537 عیسوی کو مسیحیت کی تبلیغ کا حلف اٹھا لیا اور یعوسی فرقے کی بنیاد رکھی۔ اس فرقے کے مقاصد یہ تھے: پہلا ان کا مقصد یہ تھا کہ رومن کیتھولک چرچ کے عقائد کے مطابق تبلیغ نصرانیت کی جائے۔ دوسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ کلیسا کا تقدس بحال رکھنے کے لیے اشاعت فقر و زہد کیا جائے۔ تیسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ تعلیمی ادارے کھول کر انہیں کیتھولک مذہب کی تعلیم و تربیت کا مرکز بنایا جائے۔ اسی طرح نصرانی مذہب کو باقاعدہ تبلیغ شروع ہوئی۔ اس کا آغاز پرتگال اور اسپین سے کیا گیا۔ پھر یورپی استعمار کے ساتھ ساتھ ان کے مبلغین کی ٹولیاں بھی اسلامی ملکوں میں قدم رکھنے لگیں۔ بر صغیر میں مشزی سرگرمیوں کا تاریخی جائزہ لیتے ہوئے، بر صغیر میں مشزیوں کی آمد مغل بادشاہ اکبر کے دور میں ہوئی۔ ان کی تبلیغ سے اکبر اتنا متاثر ہوا کہ انہیں گرجے بنانے کی بھی اجازت دے دی۔ بعد میں جہانگیر نے بھی آ کر آگرہ اور لاہور میں گرجوں کو زمینیں فراہم کی اور گرجوں گھر بنانے کے لیے ان کو زمینیں دیں اور مراعات دیں۔ ان مشزیوں کی پوری کوشش تھی کہ مغلیہ خاندان کے شہزادے ان کا مذہب قبول کر لیں۔ شاہ جہان نے، جو حضرت مجدد الف ثانی کی تحریک سے متاثر تھا، اپنے دور میں مشزیوں پر قدغن لگا دی۔ پھر اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بھی مشزیوں کی سرگرمیاں بند رہ گئیں، مگر اس کے بعد پھر وہ متحرک ہو گئیں۔ برطانوی استعمار اور سامراج کے عروج اور مغل حکومت کے زوال کے ساتھ ساتھ مشزیوں کا دائرہ کار پھیلتا چلا گیا۔ 1834 عیسوی میں ویسٹرن فارن مشن نے راجارانجیت سنگھ کی اجازت سے پنجاب میں کام شروع کر دیا۔
1835 چرچ آف سکاٹ لینڈ اور 1851 میں چرچ مشنری سوسائٹی نامی جماعت بھی سرگرم ہو گئی۔ 1857 عیسوی کے بعد مسلمان نوابوں سے چھینی ہوئی بڑی بڑی جاگیر میں مشنری اداروں کو دی جانے لگیں، اور اس دور میں تعمیر کیے گئے چند مشہور چرچ یہ ہیں: سینٹ میری چرچ لاہور، ہولی ٹرنٹی چرچ سیالکوٹ، سینٹ لوکا چرچ ایبٹ آباد، سینٹ جان چرچ جہلم، کراسٹ چرچ لاورپنڈی، سینٹ جان چرچ بنو۔ پھر چند سرگرمیاں عیسائی مشن کی یہ تھیں کہ بر صغیر میں سرگرم مشنری کی تعداد درجنوں میں تھی، جن میں سے چند یہ تھے: پریس بائی ٹرین، دی ایسوسیٹ ریفارمڈ پریس بائی ٹرین چرچ، ARP سالوشن آرمی یا مکتی فوج، دی افغانستان بارڈرن گرویڈ، ABC دا چرچ آف کراسٹ۔ پاکستان میں سرگرم اکثر مشنز کا تعلق برطانیہ، امریکہ، سوئٹزرلینڈ، جرمنی، ہالینڈ، اٹلی اور اسکاٹ لینڈ سے ہے۔ 4 صوبوں کے مختلف شہروں میں مختلف مشنوں کا بائبل خط اور کتابت سکول میں کر رہے ہیں۔ بڑے پیمانے پر مسیحی لٹریچر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں 17 بڑے مشن ہسپتال کام کر رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر مشنری اداروں کو حکومت پاکستان نے ٹیکس سے آزاد کر رکھا ہے، حالانکہ حکومت پاکستان نے مسلمان کے بچے بچے پر ٹیکس لگا رکھا ہے، اور حکومت پاکستان نے پاکستان کی ہر ایک چیز سے، سوئی سے لے کر بڑی اور چھوٹی سے لے کر چھوٹی اور بڑی سے لے کر بڑی چیز پر بھی حکومت پاکستان نے ٹیکس لگا رکھا ہے۔ مگر حکومت پاکستان کا کردار دیکھو کہ اکثر اور بیشتر مشنری اداروں کو حکومت پاکستان نے ٹیکس سے آزاد کر رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ بیان ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی اگلے بیان کے ساتھ۔ ہماری ویڈیو دیکھنے والے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹس کریں اور گھنٹے کے نشان کو دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔